الحمد لله والصلاة والسلام على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. الحمد لله رب العالمین کے بفضل اللہ تعالی ہم نے قرآن مجید کو درست پڑھنے کے حوالے سے 15 اسباق 14 مکمل کر لیے ہیں، اور آج 15واں سبق جو ہے اس کی ہم نے ابتدا کی ہے. تو آج کا جو سبق ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے ایک نون کے متعلق ہے، کیونکہ نون کے ہی قواعد چل رہے ہیں. وہ قواعد اگرچہ نون ساکن اور تنوین کے متعلق تھے، اب ایک نیا قاعدہ وہ بھی نون ہی کے متعلق ہے. تو اس نون کو آپ نے قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، کہیں چھوٹا سا لکھا ہوا آتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں، یہ نون ہے چھوٹا سا، نوح بنہ. اگر اس طرح جو نون قرآن مجید میں کہیں آتا ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرا تو اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی یعنی کہ چھوٹا سا نون جو ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. اب یہ نون کیوں پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. تو بہرحال قطن جو ہے یہ چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں قطن. روئی جو کپاس ہوتی ہے نا، اس کو قطن کہتے ہیں ویسے عام طور پہ. تو نون قطنی یعنی کہ ایسا نون ہے جو دو لفظوں کے درمیان بالکل آسانی سے سمو جاتا ہے، جس طرح نرمی سے جو ہے وہ نرم روئی ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے میں کوئی دقت وغیرہ نہیں پیش آتی. تو اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. تو آتا کب ہے، یہ بھی جیسے پہلے قواعد میں ہم نے تنوین کے بعد ہی نون آ رہا تھا، یہ تنوین کے قواعد چل رہے تھے، یہاں بھی تنوین ہی کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو یعنی عارضی ہو، اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے. اب یہاں نون قطنی کو سمجھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا، وصل، حمزہ وصل. تو یہ پہلے سمجھ لیں، قرآن مجید میں یا عربی زبان میں دو طرح کے حمزہ استعمال ہوتے ہیں. وہ یہ کہ ایک حمزہ وہ ہوتا ہے جو کسی صورت میں بھی لفظ سے جدا نہیں ہوتا، لکھنے میں بھی آئے گا، پڑھنے میں بھی آئے گا، تو اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں. قطعی، عارضی کو وصلی کو سمجھنے کے لیے قطعی سمجھ لیں. کیا؟ حمزہ قطعی، قاف قاعین یا، اسے کہتے ہیں حمزہ قطعی. وہ حمزہ جو ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حمزہ قطعی. اور ایک حمزہ ایسا ہے جو صرف ضرورت کے وقت لایا جاتا ہے، لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، اور جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہ گر جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، ضربا. ضربا، ضربا، اس کا مطلب ہے مارنا، اس کے ساتھ حمزہ استعمال نہیں ہو رہا. لیکن اب کہیں جا کے استعمال ہوگا، جسے ہم اگر کہیں اضرب، تو مار، تو یہاں پہ ایک حمزہ آ رہا ہے شروع میں، اس لفظ کے شروع میں. تو اس حمزہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ایک لفظ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس کو پڑھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ہم نے حمزہ لگا دیا.
اچھا اس کی پہچان سمپل سی سادہ سی یہ ہوتی ہے کہ حمزہ وصلی جب درمیان کلام میں آئے، وہ حمزہ جو درمیان کلام میں آئے، اس کی تعریف ہے کہ یہ بھی ہے یا پہچان یہ بھی ہے کہ جو حمزہ درمیان کلام میں آئے پڑھا نہ جائے، درمیان کلام میں آئے پڑھا نہ جائے، اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اور جو حمزہ درمیان کلام میں آئے، کہیں بھی آئے، آگے آئے، پیچھے آئے، ہر صورت میں پڑھا جائے، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ گویا یہ جو قاعدہ ہے نون قطنی کا، یہ صرف اس صورت میں ہے جب اس کے بعد آنے والا لفظ جو ہے اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو، پھر ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آنے والا جو کہتا ہے جی، اب سمجھ آئی بات کی حمزہ وصلی کی، تو دوبارہ سے دیکھیں، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو یعنی عارضی ہو، اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے، جیسے نوح نبنہ، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پر دیکھیں، اصل میں تھا نوح ابنہ، نوح ابنہ، نوح ہا جو تھا اس پہ تنوین تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ کیونکہ وصلی ہے درمیان میں آیا، اب اس کو تو پڑھنا نہیں تھا۔ اب جو نوح ہے نا، نوحن، نوحن کے آخر میں لکھنے میں تو ایک نون نہیں آتا، لیکن پڑھنے میں ایک نون آتا ہے، لکھنے میں نون نہیں آ رہا، بالکل وہ پڑھنے میں آ رہا ہے۔ تو اب اس نون کو اور اس با کو پڑھنا مشکل ہے، اس طرح سے کہ اگر ہم یہاں سے نو کی جو ہا ہے اس کو اکٹھا ملا دے، مثلا اس کو پڑھ دے نو ہوب نہ ہو، نو ہوب نہ ہو، نو ہوب نہ ہو، تو اب بظاہر اس بات سے یہ سمجھ آ رہی یہاں ہا پہ جو ہے وہ ایک پیش ہے صرف، لیکن نوح نبنہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نوح پر کیا تھی؟ تنوین تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ حرکت زبر زیر پیش یا کسی طرح کوئی حرکت بدل جائے تو لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ زبر زیر پیش یعنی کہ آپ کسی کا نام بگاڑنا آپ ویسے بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو عربی میں زبر زیر کی تبدیلی بہت جو ہے وہ اہم ہوتی ہے، اس لیے نوحب نہ ہو کا معنی بدل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ کیا کیا گیا؟ نوح نبنہ، یعنی کہ اس نون کو جو نوحن کے آخر میں پڑھنے میں آ رہا، لکھنے میں نہیں آ رہا، اس نون کو زیر دے دی، تو نوح نبنہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، وہ نون نوحن، نوحن یعنی کہ نوحن کی اصل جو صورت ہے وہ یہ بنے گی ہا نون پیش گویا ہن، ہا نون پیش ہن، تو یہ اس طرح لفظ تھا۔ اچھا اس کے نمبر ہے ہدایت نمبر 1، نون قطنی سے جو ہے وہ ابتدا نہیں ہو سکتی، بلکہ آگے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی، جیسے نوح نبنہ میں نوح پر وقف کریں تو ابنہ سے ابتدا کریں گے، نبنہ پڑھنا غلط ہے، یعنی کہ وہ یہاں پہ یہ بات کہ جو نوح نبنہ ہے، یہاں پہ بالفرض ہم نوح پہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں وقف، سٹاپ کر لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں سانس لینے کے لیے، رک جاتے ہیں۔ تو اب آگے جب دوبارہ سے ہم اگلا لفظ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا نوح کے ساتھ، نوح کے نون کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ جو حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا، اب اس کو کیونکہ وہ وہاں سٹاپ ہو گیا، اب نیا ایک صورت یا نئی آیت شروع ہو گئی ہے، نئی لفظ نئی صورت سامنے آ گئی ہے، یعنی صورت نہیں، سواد واو رات سے ایک نئی صورت سامنے آ گئی ہے، تو اس صورت میں اب ہم کیا کریں گے؟ اب جو ہے وہ ابن کا جو حمزہ ہم نے نوح نبنہ میں نہیں پڑھا تھا، اب ابنہ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہجے کا طریقہ یہ ہے، نوح نبنہ کے ہجے اس طرح ہے، نون پیش واو، نو، نون پیش واو، نو، ہا پیش ہو، نوح، نون زیر با نب، نون زیر با نب، یعنی کہ
ہجے کرتے ہوئے اس نون کا نام لیں گے. نون زیر با نب، نوح نب، تو نون زبر نہ، نوح نب نہ. ہا الٹا پیش ہو، نوح نب نہ ہو. اور وقف جو ہے وہ اس طرح کریں گے، نوح نب نہ. تو اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے ہی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. وہ یہ دیکھیں، ایک تو تھی نوح نبنا، ہم نے یہ پڑھ لیا. لوطن المرسلین، تو اصل میں تھا لوطن المرسلین، لوطن المرسلین. تو اب حمزہ وصلی تھا تنوین کے بعد، اس کو ہم نے اکٹھا ملا کے پڑھنا تھا. تو لوطن نل کو لوطن المرسلین کو لوطن المرسلین پڑھا. اس کے بعد ہے خبیثتی نجتست، خبیثتی نجتست، اصل میں تھا خبیثتن اجتست. تو اب ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کو ملا کے پڑھا آپس میں، تو یہ الف جو حمزہ تھا، یہ حمزہ وصلی تھا، وہ گر گیا درمیان سے. اب اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، تو اب اس کو ڈائریکٹ ہم نے اس کو ساتھ ملا دیا، نجتست، خبیثتی نجتست. اسی طرح تھا قدیر الذی، یہ اصل میں تھا قدیر الذی. تو ان کو ملا کے پڑھا، ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہم نے نون کو جو ہے وہ کسرہ دے دیا، قدیر الذی ہو گیا. احد اللہ، جمیعا تھا احد، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو اگر وہاں پہ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، یعنی کہ وقف کے بغیر اگلی آیت بھی ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے. تو یہ تھا جمیعا، جمیعا الذی، تو ملا کے پڑھا جمیعا الذی ہو گیا. بزینت الکواکب، لفظ تھا بزینت الکواکب. پھر کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا، اس تنوین کے نون کو زیر دے دی، تو بزینت الکواکب ہو گیا. خیر اطمئن، تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، اصل میں تھا خیر اطمئن. اب اس خیر اطمئن کو، کیونکہ آخر میں کیا تھا تنوین، اور اگلے آنے والے لفظ میں تھا شروع میں حمزہ وصلی، اور ہم نے ملا کے پڑھنا تھا، تو اب اس لیے تنوین کی نون کو جو ہم نے کیا کیا، کسرہ یعنی کہ زیر دے کے ساتھ ملا کے پڑھ دیا. تو یہ تھا آج کا سبق. اس کی ساری مثالیں جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا سبق کا کہ نون ساکن یعنی کہ تنوین، یعنی کہ تنوین میں جو نون ساکن ہوتا ہے، تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے، اگر اس کے بعد یعنی کہ تنوین کے بعد، آسان الفاظ میں تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے اور اگلے کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی آ جائے اور ان کو ملا کے پڑھنا ہو، ملا کے پڑھنے کی صورت میں پھر ہم یہ کریں گے کہ تنوین کے نون کو زیر دے کر اگلے لفظ سے ملا دیں گے، اور حمزہ وصلی جو کہ درمیان میں ہے وہ نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر حمزہ وصلی جو ہے، اگر ہم نے اس طرح پڑھنا ہے کہ وقف کرنا ہے، تو حمزہ وصلی اس صورت میں پڑھا جائے گا، جیسے قدیر الذی احد اللہ جمیعا الذی. تو وقف اگر نہ کرنا، وقف کر لیا تو اس صورت میں ہم اس طرح پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کیا تو پھر حمزہ وصلی نہیں پڑھیں گے، نون کو پڑھیں گے. تو ایسا نون جو لکھنے میں آتا ہے، ساتھ چھوٹا سا نون جو کہیں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اس کو انہوں نے قطنی کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق. آپ کا کوئی سوال ہو؟ تھوڑا سا نا مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اس میں جو ہے وہ یہ قاعدے آپ نے کیونکہ پڑھا نہیں ہوا کہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بظاہر آپ کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ یہ تنوین میں نون کہاں سے آ گیا، دو زبر دو زیر دو پیش. تو دراصل اس میں یہ ہے کہ با دو زبر بن، با دو زیر بین اور با دو پیش بون، یہ برابر ہیں با نون زبر بن، با نون زیر بن اور با نون پیش بن کے. اس طرح آپ یہ شکل رکھیں کہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ با دو زبر بن دراصل کیا ہے، با نون زبر بن. اب پھر اس کو جب ملا کے آگے پڑھیں گے تو پھر وہ نون کو ہم زیر دے دیں گے، اس نون کو نون قطنی کا نام دیتے ہیں.